بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے سانس لینا، زبان کا ذائقہ، بغیر کسی بیماری کے اٹھنا، بیٹھنا، چلنا وغیرہ۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج ہم اپنے سمر پیک کی سرگرمی نمبر 7 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور سرگرمی نمبر 7 میں آپ لوگوں کی ہیں اسم علم کی اقسام۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم علم کی کون سی اقسام ہیں۔ اسم علم کی اقسام میں سب سے پہلے جو ہے وہ خطاب، اس کے بعد لقب، تخلص، کنیت اور عرف وغیرہ۔ یہ 5 اقسام ہیں جو کہ اسم علم کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسم علم کسے کہا جاتا ہے۔ علم کے لفظی معنی علامت یا نشان کے ہیں، اور گرامر کے لحاظ سے اسم علم وہ جو ہے اسم ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر استعمال ہو، یعنی کہ وہ خاص نام جس سے کوئی شخص، جگہ یا چیز پکاری جائے اسم علم کہلاتا ہے۔ مثلاً قائد اعظم، ابن مریم، شمس العلماء، کلیم اللہ، یہ سارے کیا ہیں اسم علم کی اقسام میں آ رہی ہیں۔ جی تو اس کے بعد دیکھیے خطاب۔ خطاب کسے کہتے ہیں؟ خطاب سے مراد وہ نام ہے جو کسی شخص کی عزت بڑھانے کے لیے اس کی خاص خوبی کی بنا پر قوم یا حکومت کی طرف سے دیا جائے۔ مثلاً شمس العلماء مولوی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے۔ اب مولوی نذیر احمد جو ہیں ان کا خطاب کیا ہے؟ شمس العلماء۔ اسی طرح آگے دیکھیں رستم زماں گاماں پہلوان ایک نامور پہلوان تھا، تو رستم زماں جو ہے ان کا کیا ہے؟ خطاب۔ مولوی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب ملا ان کے اصلاحی ناول لکھنے پر، اور رستم زماں گاماں ایک نامور پہلوان تھا جس کی بنا پر انہیں رستم زماں کا خطاب ملا۔ اس کے بعد دیکھیے لقب۔ لقب ایسا خاص نام ہوتا ہے جو کسی خاص خوبی یا وصف کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ مثلاً خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے۔ کلیم اللہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لقب ملا۔ اسی طرح محمود غزنوی کو بت شکن یعنی کہ بت توڑنے کی بنا پر محمود غزنوی کو بت شکن کا لقب ملا۔ آگے دیکھیے تخلص۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے اپنے اشعار میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اس میں دیکھیں مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہیں انہوں نے غالب تخلص کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کنیت۔ کنیت ایسا نام جو باپ، ماں، بیٹا، بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے کنیت کہلاتی ہے۔ مثلاً ابن مریم، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو طالب، ام کلثوم۔ اس میں دیکھیے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو بنت محمد کی کنیت ملی، کس وجہ سے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے۔ جی بچوں، تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ عرف کسے کہا جاتا ہے؟ جی بالکل، وہ نام جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے کیا کہلاتا ہے؟ عرف کہلاتا ہے۔ مثلاً کالے خان کو کلن، غلام محمد کو گاما، نعمان کو مانی، کاشان کو کاشی۔ اب ان میں کلن، گاما، مانی، کاشی یہ سارے کیا ہیں؟ عرف ہیں، یعنی کہ کسی کو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت سے پکارا جانے والا نام جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ عرف کہلاتا ہے۔ اسی طرح بیٹے اپنے سمر پیک کی سرگرمی نمبر 7 میں دیکھیے کہ آپ لوگوں کو کیا کہا گیا ہے۔ دیے گئے جملوں میں کون سے الفاظ خطاب کے لیے استعمال کیے گئے ہیں؟ اب اس میں دیکھیے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہادر اور نڈر شخص تھے۔ اب اس میں قائد اعظم کیا ہے؟ خطاب۔ خان بہادر محمد احمد خان بہت غریب پرور انسان تھے۔ اس میں خان بہادر جو ہے ان کو کیا ملا؟ خطاب۔ اس کے بعد دیکھیے ذیل میں جو الفاظ لقب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں انہیں خط کشید کیجیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس میں آپ لوگ دیکھیں کہ لقب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح اللہ۔ آپ لوگ ان کو انڈر لائن کریں گے۔ نیچے دیکھیے درج ذیل الفاظ قواعد کی روح سے کیا ہیں، یعنی کہ گرامر کے لحاظ سے ان الفاظ کے آگے آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ یہ لفظ کون سے ہیں۔ جی تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کنیت کے بارے میں، تو ابن مریم جو ہے وہ کیا ہے گرامر کے لحاظ سے؟ کنیت۔ اسی طرح آگے دیکھیے ام ہانی۔ ام ہانی جو ہے وہ اسم علم کی اقسام میں کون سی قسم ہے؟ جی کنیت ہے یہ۔ داغ۔ داغ جو ہے وہ کیا ہے؟ تخلص۔ اسی طرح بیٹے آپ لوگ بھی باقی کالم میں نشاندہی کرتے ہوئے گرامر کے لحاظ سے ان الفاظ کی لکھیں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔